بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 75۔ چند مشکلات جن کا کوئی حل نہیں۔ گرمی کے موسم میں آپ نے اکثر لوگوں کو گرمی کی زیادتی کی فریاد کرتے سنا ہوگا۔ گرمی واقعی سخت ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن کیا گرمی کی برائی یا شکایت کرنے سے اس کی شدت میں کمی آ جائے گی؟ بالکل نہیں، مگر اپنا دل ضرور جلے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم سب کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ زندگی میں ہمیں بعض ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس لیے لازم ہے کہ ان مسائل سے نمٹتے ہوئے کھلے دل کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایلیا ابو ماضی نے کہا تھا، قال السماء کئیبۃ وتجہما قلت ابتسم یکفی التجہم فی السماء۔ اس نے کہا آسمان مرجھایا ہوا ترشرو ہے، میں نے کہا مسکراؤ، آسمان کے مرجھائے پن کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الاسف الصبا المتصرما۔ اس نے کہا مشرق کی تیز ہوا صبا پھر آدم کی، میں نے اس سے کہا مسکراؤ، افسوس کرنے سے کاٹدار ہوا لوٹ نہیں جائے گی۔ قال التي كانت سمائی فی الہوا صارت لنفسی فی الغرام جہنم۔ اس نے کہا وہ جو میرا آسمان محبت تھی عشق کا دوزخ بن چکی ہے۔ خانت عہودی بعدما ملکتها قلبی فکیف اطیق ان ابتسما۔ میں نے اسے اپنے دل کا مالک بنایا، لیکن اس نے مجھ سے باندھے عہد توڑ دیے، سو میں کیوں کر مسکراؤں۔ قلت ابتسم واطرب فلو قارنتها قضیت عمرک کلہ متألما۔ میں نے کہا پھر بھی مسکراؤ اور خوش رہو، اس لیے کہ اگر تم اس کے وعدوں کا حساب کتاب کرنے بیٹھ گئے تو ساری عمر تکلیف میں رہو گے۔ قال العدا حولی علت صیحاتهم اسر والاعداء حولی فی الحما۔ اس نے کہا میرے ارد گرد دشمنوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، دشمنوں کے گھیرے میں کیا خوشی محسوس کروں۔ قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تکن منهم اجل وعظما۔ میں نے کہا تو بھی مسکراؤ، اگر تم دشمنوں سے بلند مرتبہ اور عظیم نہ ہوتے تو وہ کبھی تمہیں برائی کا نشانہ نہ بناتے۔ قال اللیالی جرعتنی علقما قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما۔ اس نے کہا راتوں نے مجھے کڑوے گھونٹ پلائے ہیں، میں نے کہا مسکراؤ، اگرچہ تمہیں کڑوے گھونٹ پلائے گئے ہیں۔ فلعل غیرک ان رآک مرنما طرح الکآبۃ خلفہ وترنما۔ ہو سکتا ہے تمہیں گاتا دیکھ کر کوئی دکھی دل انسان افسردگی پیچھے ڈال دے اور گانے لگے۔ اتراک تغنم بالترنم درہما ام انت تخسر بالبشاشۃ مغنما۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ گنگنا کر کوئی درہم کما لو گے یا خوشی اور بشاشت سے نقصان پاؤ گے؟ فاضحک فإن الشہب تضحک والدجا متلاطم واللذا نحب الانجما۔ اس لیے ہنسو، دیکھو تارے اندھیریوں کی تہوں میں بھی ہنستے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ستاروں سے محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، زندگی کا لطف اٹھائیے، یاد رکھیے آپ کی نفسیاتی حالت کا برا اثر آپ کے کردار، ملازمت، بچوں اور دوست احباب پر نہیں پڑنا چاہیے۔ آخر وہ نہ کیے ہوئے گناہوں کی سزا کیوں بھگتیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی آپ کو دیکھیں آپ کو یاد کریں، غم اور تکلیف کی ایک تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر ماتم کرنے، گریبان چاک کرنے سے منع کیا تو اس میں یہی حکمت تھی کہ آدمی کی موت کے بعد اصل کام اسے نہلانا، دھلانا، کفن پہنانا اور نماز جنازہ پڑھ کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ چیخ پکار اور واویلا کا اس کے سوا اور کیا فائدہ ہے کہ زندگی اپنی تمام دلچسپیوں کے باوجود غم اور تکلیف کا سامان بن جائے۔ معافی بن سلیمان اپنے دوست کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ دوست نے ماتھے پر بل لا کر کہا، اف، آج کتنی سردی ہے۔ معافی نے کہا، اب تمہیں گرماہٹ مل گئی؟ وہ بولا نہیں۔ اس پر معافی نے کہا، پھر برائی کرنے کا کیا فائدہ؟
اگر سبحان اللہ کہہ دیتے تو بات بھی تھی۔ خلاصہ یہ ہے، مشکلات سے نظریں مت چرائیں، چھوٹی موٹی باتوں کو اہمیت نہ دے، زندگی سے لطف اٹھائیں۔